اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. صلوات پڑھتے ہیں. عشر مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہو رہا ہے. وہ لوگ جو سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، جو مصلحین ہوتے ہیں، ان کو پہلے مصلح ہونے سے پہلے صالح بننا پڑتا ہے. ہر مصلح کے لیے شرطیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید انہی مصلحین کی شرطوں کو بیان کر رہا ہے. مصلحین کی جو لوگ سماج اور معاشرے میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے التائبون. وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں، وہ اپنے مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ان کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے العابدون. وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی بارگاہ میں سر نیاز کو خم کرتے ہیں. وہ خدا کے علاوہ، وہ رب کے علاوہ، وہ اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں. الحامدون. اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف خالق اور مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں. وہ اپنے رب کے سوا، اپنے معبود کے سوا، اپنے خالق کے سوا کسی کو لائق ستائش نہیں سمجھتے. اور ان کی چوتھی شرط یہ ہوتی ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے. اور چوتھی شرط، پانچویں شرط ان کی یہ ہوتی ہے الراکعون. وہ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. میرا پروردگار عظیم ہے، میرا پروردگار ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے منزہ ہے.
میرا رب وہ ہے جس میں نہ کوئی عیب پایا جاتا، نہ ہی کوئی کمی پائی جاتی، نہ ہی کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ میرا رب عظمتوں کا مالک ہے، میں اپنے عظیم پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے الساجدون، جو لوگ مصلح ہوتے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں سر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا رب تو سب سے بڑا میرا رب ہے، کبریائی اسی کا حق ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، میں رب اعلیٰ کی تسبیح کرتا ہوں۔ جب یہ 6 منزلوں پہ فائز ہو جاتے، تائب بن جاتے ہیں، حامد بن جاتے ہیں، عابد بن جاتے ہیں، سائح بن جاتے ہیں، راکع اور ساجد جب بن جاتے تب وہ اصلاح کے لیے نکلتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اب ہمیں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا ہے، برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، آیے کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاح کا کام ایک بڑا کام ہے اور اس کے لیے بڑی شخصیتیں درکار ہوتی ہیں۔ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ مصلح ہوتے ہیں، سید الشہداء نے اپنے آپ کو مصلح بتایا۔ آیے کریمہ کہہ رہے کہ جو لوگ مصلح ہوتے ہیں انہیں پہلے تائب بننا ہے، عابد بننا ہے، حامد بننا ہے، سائح بننا ہے، راکع اور ساجد بننا ہے۔ اتنی منزلوں پہ فائز ہونے کے بعد اب وہ سماج اور معاشرے کو تاریکیوں سے نکالیں گے۔ حسین صرف مصلح ہی نہیں، حسین مجاہد اعظم کا نام ہے، حسین شہید اعظم کو کہا جاتا ہے، اور حسین مصلح اعظم ہے، اور حسین اسلام کے کسی ایک قانون کی بقا کے لیے نہ نکلے تھے، پورے اسلام کی بقا کے لیے نکلے تھے۔ اسی لیے کربلا کے یادگار انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس عشرے کا عنوان اسی لیے رکھا گیا کربلا گام بگام۔ جب تک اسلام کی تاریخ سمجھ میں نہ آئے گی اس وقت تک حسین شہید کا یادگار انقلاب سمجھ میں نہ آ سکے گا۔ اسی لیے بات یہاں تک پہنچی، نبی کی رحلت ہوتی ہے، نبی کی رحلت کے بعد پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 ہجری تک، تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک، اور تیسرے خلیفہ کا سن 35 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب، امام عالی مقام کے دست مبارک پر بیعت ہوتی ہے 25 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعے کا دن۔ دوسرے دن امام نے ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں اپنی حکومت اور سیاست کے کلی خطوط بیان کیے۔ اس کے دوسرے دن امام نے سارے لوگوں کو بلایا، آؤ بیت المال تقسیم کریں گے۔ سارے لوگ آئے، امام نے سب کو برابر دیا۔ جب سب کو برابر دیا تو طلحہ نے، زبیر نے، مروان نے، عبداللہ ابن عمر نے، ان لوگوں نے بیت المال سے وظیفہ نہ لیا اور یہیں سے علی کی مخالفت شروع ہو گئی۔ دوسرے دن پھر امام مسجد النبی میں، مسجد کے ایک گوشے میں طلحہ زبیر، اس کے بعد مروان آیا، سعید بن عاص آیا، عبداللہ ابن زبیر، یہ سب طلحہ اور زبیر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان میں سے ولید ابن عقبہ اٹھ کے آیا، امام کے پاس آ کے چند باتیں کہیں۔ اس میں سے آخر میں یہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ہم عبد مناف کی اولاد ہیں، آپ بھی عبد مناف کی اولاد، ہم بھی عبد مناف کی اولاد، ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، لہٰذا حضرت عثمان نے جو ہمیں مال دیا ہے
آپ دیکھیے اب خلافت پہ فائز ہونے کے بعد وہ مال ہم سے واپس نہ لیجئے گا۔ امام نے کہا سارے مال پلٹاؤں گا، جتنا بے انصافی کے ساتھ تم سب کو دیا گیا ہے نا، سارے مال کو بیت المال میں پلٹاؤں گا۔ بس یہیں سے مخالفت شروع ہو گئی۔ جب انہوں نے مخالفت کی تو پھر امام نے خطبہ دیا جس میں 5 باتیں بتائیں۔ آخری بات یہ بتائی تھی مال اللہ کا مال ہے، تم اللہ کے بندے ہو، تم سب کو میں برابر دوں گا، تم سب کو میں برابر دوں گا۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ کہی تھی جو اس پہ راضی ہے وہ راضی، وگرنہ جہاں دل چاہے چلا جائے۔ اس کے بعد زبیر کے نام معاویہ نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ دیکھو کوفے اور بصرے کی طرف روانہ ہو جاؤ، وگرنہ اگر علی نے کوفے اور بصرے کو اپنے قبضے میں لے لیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس خط کے بعد طلحہ اور زبیر نے امام سے تقاضا کیا۔ کیا تقاضا کیا؟ کیا تقاضا کیا بتائیے؟ طلحہ زبیر نے امام سے یہ تقاضا کیا کہ ہم کو کوفے اور بصرے کی کیا چاہیے؟ کوفے اور بصرے کی گورنری چاہیے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کیا کہا؟ تم میں کوفے اور بصرے کا گورنر نہیں بنا سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں مکہ جانا ہے۔ کس لیے؟ کہنے لگے ہمیں مکہ جانا ہے عمرہ کے لیے۔ امام نے کہا تم عمرہ کرنا نہیں چاہتے ہو، تم تو بیعت شکنی کے لیے جا رہے ہو، تم مخالفت کے لیے جا رہے ہو۔ اچھا یہ لوگ، پھر امام نے ان سے بیعت لی، کہا دوبارہ بیعت کرو۔ بیعت کیا، قسمیں کھائیں، اور پھر جب امام کے پاس سے نکلے مدینے سے مکہ جانے کے لیے تو امام نے کہا کہ واللہ لا ترونہما الا فی الفتنہ یقتتلان فیہا، خدا کی قسم یہ لوگ جا تو رہے ہیں، ان عمرہ کرنے نہیں جا رہے، ایک ایسے فتنے میں انہیں پاؤ گے جن میں یہ قتل کیے جائیں گے، کچھ تو کشتار مچائیں گے۔ اچھا جب یہ امام کے پاس سے نکلے، راستے میں جو بھی ملتا تھا اس سے کیا کہتے تھے؟ ہماری گردن پہ علی کی بیعت نہیں ہے، ہم نے تو مجبوری میں بیعت کی ہے، اختیار سے بیعت نہ کی۔ یہ لوگ تو کہاں پہنچ گئے؟ کہاں پہنچ گئے یہ لوگ؟ مکے میں پہنچ گئے نا، یہ لوگ مکے میں پہنچ گئے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ہٹا دوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پہ، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سن 35 ہجری میں یہ لوگ مکے، حضرت عائشہ کہاں پہ تھیں؟ مکے میں۔ کیوں؟ سن 35 ہجری میں حج کرنے جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا قتل کر دیا گیا تو مکے سے مدینہ آ رہی تھی نا، کیا کہہ رہی تھی؟ خدا عثمان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، عثمان کا خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور جب مقام شراف پہ پہنچی تو عبید آ رہے تھے مدینے سے۔ عبید سے پوچھا کیا خبر ہے؟ عبید نے کہا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا گردش زمانہ نے لوگوں کو بہترین ٹھکانے کی طرف ہدایت کر دی۔ اللہ اللہ، علی کو خلیفہ چن لیا گیا۔ یہ کہنا تھا کہ زمین حضرت عائشہ کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ کہنے لگی لَوَدَدْتُ أَنَّ هَذِهِ وَقَعَتْ عَلَى هَذِهِ۔ آپ ذرا غور تو کریے گا، انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے مگر علی خلیفہ، یعنی دنیا نہ رہے، یہ گوارا ہے، پر علی کا خلیفہ ہونا گوارا نہیں۔ اچھا پلٹ گئیں، اب جب کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ اچھا اب جب واپس آ رہی تھی مدینے کی طرف تو کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوا عثمان قتل کیے گئے، خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اور جب مکے جانے لگی تو کیا کہا؟ کہا قتلوا ابن عفان مظلوما، عثمان کو مظلوم مارا گیا، یہی تو کہا گیا۔ اور مکے میں جا کے کیا کہا؟ مکے میں جا کے کہا کہ اے لوگو عثمان کو مظلوم مارا گیا، اور عثمان کے قاتل کون ہیں؟ الیاذ باللہ، علی عثمان کے قاتل۔ اور آخر میں ایک بات کہی انہوں نے، عثمان کی ایک رات یا عثمان کی ایک انگشت علی کی پوری زندگی سے افضل ہے، نقل کفر نباشت۔ یہیں تک تو بات تھی، یہیں تک تو کل کی بات تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔
میرے خیال سے تھوڑا سا ابھی سے آگے آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. ہاں اب سوال یہ ہوگا، کل کا سوال، حضرت عائشہ کہاں پہنچی ہیں؟ مکے میں. طلحہ کہاں؟ مکے میں. زبیر کہاں؟ امیر المومنین کہاں ہیں؟ مدینے میں. ہاں اتنی بات ہو گئی. سوال یہ تھا کہ حضرت عائشہ کو علی سے دشمنی کس بات کی تھی؟ یہ پہلا سوال ہے. ہمارے بڑے سب سے جو ہمارے دین کے ستون ہیں جنہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، شیخ مفید کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الجمل. جمل نام ہی ہے اس کتاب کا. شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجمل میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کو علی مرتضیٰ سے عداوت، کینہ، بغض و عناد کیوں تھا، وہاں کے اوپر بڑے سارے پوائنٹس بتائے ہیں. پہلا پوائنٹ کا پہلی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا ہر جگہ حضرت علی کو حضرت عائشہ کے باپ پر ترجیح دیتے تھے. توجہ کیا نہیں کیا؟ بس پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کس کو آگے بڑھاتے تھے رسول خدا؟ علی مرتضیٰ کو. اور یہ چاہتی کیا تھی؟ یہ چاہتی تھی میرے باپ آگے بڑھیں. مگر شیخ مفید، اور یہ خود شیخ مفید نے کہا کہ میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا ہوں، علی مرتضیٰ نے اس وجہ کو بیان کیا. بس پہلی وجہ کیا ہوئی؟ پہلی وجہ کہ رسول کس کو مقدم کرتے تھے؟ علی مرتضیٰ کو. دوسری وجہ، ایک بات غور کریے گا، یہ بتائیے فارسی کی ایک مسئلہ ہے، جب پرندے اڑتے ہیں نا تو کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز کے ساتھ اڑتا ہے. ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسے کے ساتھ رہتا ہے. یہ قاعدہ، کبوتر کے ساتھ ہوتا ہے، باز کے ساتھ ہوا کرتا ہے نا. دوسری وجہ آپ کو پتہ ہے، 2 مرتبہ رسول خدا نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بنایا. ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں، اور دونوں مرتبہ علی مرتضیٰ کو اپنا بھائی بنایا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں. لیکن ان کے بابا کے لیے حضرت عمر کو چنا گیا. قاعدہ ہے نا، کبوتر باز باز، یہ قاعدہ ہے بھائی. کبوتر کے ساتھ رہتا ہے، باز کے ساتھ رہتا ہے. بس دو باتیں ہو گئی نا. مجھے جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں. اور یہ یہاں کا امتیاز ہے، یہ یہی جلدی پڑھا جا سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ، بس پہلا پوائنٹ علی کو مقدم رکھتے تھے. دوسرا پوائنٹ، علی رسول کے بھائی بنائے گئے. کیا شان ہے میرے امام کے. اماں ہجرت کر کے جب علی مرتضیٰ مقام قبا پہ آئے تو رسول خدا نے گلے سے لگا کے کہا، یا علی انت اخی، اے علی آپ میرے بھائی ہیں. تیسرا پوائنٹ، مسجد میں جتنے دروازے کھلتے تھے سب بند ہو گئے. جتنے دروازے کھلتے تھے سب بند ہو گئے. ان کے باپ کا بھی دروازہ بند ہوا، مگر علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا رہا. اس وجہ سے ان کو عداوت تھی. چوتھا کہا جب اعلان برات کا مسئلہ پیش آیا. اعلان برات کیا چیز ہے؟ اعلان برات جب جہاں کے اوپر جا کے حاجیوں کے درمیان یہ پیغام سنانا تھا کہ اب مسجد الحرام میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے خدا کے حکم سے پہلے رسول خدا نے سورہ برات حضرت ابو بکر کو دی تھی. لیکن جب وہ لے کے جانے لگے تو خدا کا پیغام آیا، اے رسول ان کو واپس پلٹائیے، یا آپ جائیے اور رجل من کا، یا آپ سے کوئی جائے گا. اللہ اللہ، آپ سے کوئی جائے گا. اللہ اللہ، کتنا اہم بات ہے. آپ سے، اس کا مطلب جانے والا آپ سے نہیں تھا، جانے والا آپ سے نہیں تھا. آئے فقرہ حدیث کا نا، یا تو آپ اور پیغام سنانے کے لیے
خطیب کو شجاع ہونا چاہیے، اور وہ بھی اغیار کے مجمع میں، ہاں، جو ڈٹ کے پیغام سنا دے۔ بس پہلی بات علی کو مقدم کیا، دوسری بات علی رسول کے بھائی بنے، تیسری بات سب کے دروازے بند ہوئے پر علی و فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا، چوتھی بات مشرکین سے برات کے اعلان کا مسئلہ جب آیا، پہلے ابو بکر کو دیا گیا، پھر خدا کے حکم سے پلٹایا گیا اور یہ کہا گیا اے میرے نبی یا آپ جائیے او رجل من کا، کوئی ایسا شخص جائے گا جو کہاں سے ہو؟ آپ سے ہو۔ پانچویں بات بہت توجہ کریے گا، فتح کا علم، فتح کا جملے غور کریے گا، خیبر میں فتح کا علم علی کو دیا گیا۔ وہ کیا بھائی، اس سے پہلے ان کے بابا بھی گئے تھے، بابا کے دوست بھی گئے تھے، کچھ نہ کر سکے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جس سے اس کا رسول محبت کرتا ہوگا۔ صرف اللہ اور رسول محبت نہ کریں گے، وہ خود بھی اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا۔ رات بھر لوگوں کو نیند نہ آئی، رات تاریخ ہے، رات بھر لوگوں کو نیند نہیں، اپنے خیمے سے سر نکال کے دیکھ رہے تھے، شاید فتح کا علم ہمیں دے دیں، فتح کا علم ہمیں دے دیں، فتح کا علم ہمیں دے دیں۔ اور جب دیکھا تو علی مرتضیٰ نظر نہ آئے، کہا علی کہاں ہے؟ کہا ان کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ اچھا علی کو بلا کے لاؤ، اور فتح کا خیبر، فتح کا علم علی مرتضیٰ کو دیا، اور ان کے باپ کچھ نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، اس لیے ان کو عداوت تھی۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے نبی گرامی اپنی ازواج میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ آپ کو اہل سنت کے منصف رائٹر نے لکھا ہے حضرت عائشہ جوان تھی، بہت توجہ کریے گا، حضرت عائشہ جوان تھی، حضرت عائشہ سب کچھ تھی، مگر جناب خدیجہ کے جانے کے بعد نبی جناب خدیجہ کے کردار کو یاد کر کے روتے تھے۔ اللہ اللہ، مطلب کیا ہوا؟ نبی کو نہ ان کا حسن ان کی طرف مائل کر سکا، نہ ان کی کوئی وجہ ان کی طرف مائل کر سکے۔ یہ کھلتا تھا کہ یہ اپنی اس بیوی کو جو جوان بھی نہ تھی کیوں اتنا محبت کرتے ہیں۔ ان کا حسد حضرت فاطمہ کی طرف منتقل ہوا، حضرت فاطمہ سے منتقل ہو کے علی مرتضیٰ کی طرف منتقل ہوا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ کا حسد تھا جو یہاں کی طرف منتقل ہوا۔ آخری بات کہا ان کو علی مرتضیٰ سے حسد اس لیے تھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کو چاہتے تھے، علی مرتضیٰ سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن امام آئے، نبی گرامی نے اپنے پہلو میں بیٹھا لیا۔ بھائی کے پاس تو بیٹھے گا، اللہ اللہ، کبوتر کے پاس ہی بیٹھے گا، بھائی کے۔ اتنے میں حضرت عائشہ آ گئے، حضرت عائشہ نے اعتراض کر دیا، آپ نے علی کو اپنے پہلو میں بیٹھا لیا۔ تو خدا کی قسم نبی پاک نے وہاں کے اوپر امام علی کے فضائل پڑھے، امام علی کی تعریف کی، امام علی کے مناقب پڑھے۔ جب مناقب پڑھے تو اور زیادہ ان کے کینہ بھڑک گیا۔ یہ 7 پوائنٹس شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے، اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا حضرت عائشہ کو علی سے بغض کی وجہ کیا تھے۔ حضرت عائشہ مکے میں، طلحہ مکے میں، زبیر مکے میں، بیعت توڑی یا نہیں توڑی؟ سب نے توڑ دی۔ اب طلحہ زبیر کو پتہ چلا حضرت عائشہ آئی ہوئی ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ آپ دیکھیں نا کسی بڑی شخصیت کو مجروح کیسے کیا جاتا ہے، فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کہتے ہی اسے ہیں جو حق کا لباس پہن کے آتا ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اگر جھوٹ ظاہر ہو جائے تو لوگ گرفتاری ہی نہ ہوں۔ فتنہ ہمیشہ سچ کا لباس پہن کر آتا ہے نا۔ کیوں لیا گیا تھا؟ یہ جو 6 نفرہ کمیٹی بنی تھی اس میں کون کون تھا؟ کوئی بتائے گا؟ جی ہاں، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، اور کون تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان اور
امام علی علیہ السلام یہی تو تھے نا. تو ان کو 6 نفرہ کمیٹی میں رکھا گیا تھا. کس کو؟ طلحہ. اور تاریخ میں سب سے بڑا ظلم امام پہ یہی ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنا بڑا ظلم دوسرے خلیفہ نے کیا. ان کو امام کے صف میں رکھ کے یہ بتانا چاہ کہ جیسے علی ہیں ویسے طلحہ و زبیر الیاذ باللہ. امام نے یہ شکوہ کیا کہ میرے اوپر ظلم یہ ہوا کہ میری صف میں طلحہ زبیر کو کھڑا کر دیا, عبد الرحمن ابن عوف کو کھڑا کر دیا, سعد ابن ابی وقاص کو. ایسے نا اب جیسے یہ انگلیاں برابر سے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیا جائے. انہوں نے کیوں مخالفت کی کہ ہم شورا میں تھے نا, ہم کو خلافت چاہیے. علی کو کیوں دوبارہ سے شورا بنائی جائے. اچھا طلحہ زبیر مکے میں, حضرت عائشہ. انہوں نے کہا لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک راستہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو اپنی طرف لیا جائے, لوگ کہیں گے کہ نبی کی زوجہ ہیں, اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا. حضرت عائشہ کو خط لکھا اور خط عبداللہ ابن زبیر کے ذریعے سے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت عائشہ کے پاس. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کریے اور اپنی مخالفت کو ظاہر کریے, اور طلحہ زبیر کے لیے بیعت لیجئے. حضرت عائشہ کو بات سمجھ میں آ گئی. جب حضرت عائشہ کو بات سمجھ میں آ گئی تو مکے میں طلحہ زبیر کے لیے بیعت لینے لگی اور یہ کہنے لگی کہ اے لوگو, عثمان مظلوم مارے گئے, عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. ادھر حضرت عائشہ نے یہ کہا, ادھر حضرت ام سلمہ بھی مکے میں ہیں. جب دیکھا کہ حضرت عائشہ علی کے خلاف پرچم مخالفت اٹھائے ہوئے ہیں تو حضرت ام سلمہ, یہ نبی کی وہ زوجہ ہیں جو اہل بیت سے عشق کرتی ہیں, یہ وہ زوجہ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتی ہیں. ام سلمہ نے حضرت عائشہ کے خلاف پرچم مخالفت بلند کیا اور مکے میں لوگوں کو علی کی طرفداری اور حمایت کی طرف بلانے لگی. اب حضرت عائشہ کو پتہ چلا, حضرت ام سلمہ لوگوں کو علی کی طرف, بس یہ علی کے خلاف اور وہ علی کی حمایت میں. پر حضرت عائشہ ام سلمہ کے پاس گئیں. بہت توجہ کریے گا, مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی باتوں کو عرض کرتا ہوں. کہاں پہ گئیں؟ مکے میں ام سلمہ کے پاس گئیں. ام سلمہ کے پاس جا کر کہتی ہیں, یہ بتائیے مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. حضرت ام سلمہ سے آپ بہت غور کریے گا, زمانے میں کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے, کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے, خوب چڑھایا جاتا ہے. آدمی کو اپنی اوقات سمجھتے رہنا چاہیے, ہمیں چڑھایا جا رہا ہے یا نہیں, واقعاً ہم ہیں. بہت توجہ کرنے کے ضرورت. حضرت عائشہ نے حضرت ام سلمہ سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ آپ رسول کی مہاجر ازواج میں پہلی زوجہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ آپ رسول کی پہلی زوجہ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں. دوسری بات, آپ نبی کی عزیز ترین ازواج میں سب سے عزیز زوجہ آپ ہیں. تیسری بات, جبرائیل امین آپ کے گھر میں سب سے زیادہ نبی گرامی کے اوپر نازل ہوئے. بس سمجھ گئی ام سلمہ, مقصد کو سمجھ گئیں. فوراً پوچھا, یہ ساری تعریفیں اپنی جگہ, یہ بتائیے آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بہت توجہ کریے گا, بہت توجہ کریے. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ام سلمہ بھی کوئی معمولی خاتون کا نام ہے, کسی جذباتی خاتون کا نام ہے. ام سلمہ عاشق آل محمد کا نام ہے, کسی جذباتی خاتون کا نام نہیں ہے. کہا بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا حضرت عثمان کا جب گھر گھیرا گیا, بہت توجہ کریے گا, حضرت عثمان کا جب گھر گھیرا گیا, لوگوں نے ان سے توبہ کروائی تو انہوں نے توبہ بھی کی. اچھا, توبہ کرنے کے بعد جب پاک ہو گئے تو انہوں نے روزہ رکھا تھا, ذی الحج کا مہینہ تھا, ذی الحج کے مہینے میں لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. لہٰذا اب میں نے علی کے خلاف پرچم مخالفت بلند کرنے کا پکا ارادہ کر لیا.
پکا ارادہ کیا ہے علی کے خلاف، طلحہ زبیر بھی میرے ساتھ ہیں، ایسا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیے۔ اللہ اللہ، آپ بھی میرے ساتھ۔ اما خدا کی قسم، جب میں ان باتوں کا مطالعہ کر رہا تھا اس وقت مجھے حضرت ام سلمہ کی عظمت کا اندازہ ہوا، کتنی عظیم خاتون ہے اور کتنا عظیم کردار ادا کیا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں حضرت عائشہ ابھی تک تو آپ مکے میں حضرت عثمان کے قتل کا شوق دلا رہی تھی، ابھی تک تو لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ عثمان کو قتل کرو، ابھی تک تو آپ اس کو نااصل کہہ رہی تھی۔ نااصل وہ یہودی جس کے بدن پہ بہت زیادہ بال ہوں، اس یہودی کو قتل کر دو، برے برے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر رہی تھی۔ تو ادھر یہ عثمان، اور کہاں مقام علی ابن ابی طالب۔ ہم نے بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل، آپ نے بھی علی ابن ابی طالب کے فضائل نبی سے سنے ہیں، ہم اور آپ دونوں علی کی فضیلت سے واقف ہیں۔ کیا آپ کو علی کی فضیلت یاد نہیں؟ کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اللہ اللہ، یہ حضرت عائشہ نے کہا، ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں، حضرت عائشہ نے کہا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں نہیں، میں کچھ فضائل آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں۔ کہا میں کچھ فضائل آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں۔ اچھا یاد دلائے؟ کہا اے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ، آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب علی مرتضیٰ تھے، رسول اللہ تھے، رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو تنہائی میں بلایا۔ اللہ اللہ، یہ شرف ہے نبی سے تنہائی میں گفتگو کرنا۔ علی نے صدقہ دیا ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، علی نے پہلے صدقہ دیا ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ اچھا کہا تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے، اور جب وہ لوگ تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا نہ جائیے، اچھی بات نہیں ہے، علی اور رسول آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے میری بات نہ سنی، آپ چلی گئی، اور جب آپ گئی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد روتی ہوئی لوٹی۔ اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے بعد روتی ہوئی لوٹی۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا جب میں گئی، اب ان سے بیان کرے، جب میں گئی، حضرت عائشہ کہتی جب میں گئی ان کے پاس تو میں نے علی سے کہا، اللہ اللہ، علی سے کہا اے علی، میرے نبی کے 9 بیویاں تھیں نا، ہر دن ایک بیوی سے مخصوص، 9 دنوں میں سے ایک دن میرا تھا، وہ بھی آپ نے لے لیا۔ بہت توجہ کریے گا، وہ بھی آپ نے لے لیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی جیسے میں نے یہ کہا بس نبی ناراض ہو گئے، نبی کا چہرہ سرخ ہوا، اور سرخ ہونے کے بعد نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ عائشہ، چاہے میرے گھر کا انسان ہو چاہے باہر کا انسان ہو، علی سے بغض رکھے گا ہی نہیں مگر یہ کہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، علی سے بغض، یہ کس نے نقل کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا۔ ام سلمہ نے پوچھا کیا بتائیے یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ کہا بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا سب پتہ چل رہا ہے نا آپ کو؟ اچھی طرح سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے کہا ایک اور فضیلت یاد دلاتی ہوں، جانے قربان ہو جائے۔ کہا ہاں سنائیے۔ کہا آپ کو وہ دن یاد ہے جب ہم تھے اور آپ تھی اور رسول اللہ بھی تھے؟ جانے قربان ہو جائیں، خدا کی قسم عظمت ام سلمہ کو پہچانیے، اما خاتون تاریخ میں کیسا کردار ادا کرتے۔ کہا اے حضرت عائشہ، آپ تھیں، ہم تھے، آپ رسول اللہ کے سر پہ، اس کو سنی عالم دین نے نقل کیا، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں نقل کیا۔ کہا آپ رسول اللہ کے سر پہ پانی ڈال رہی تھی، دھل رہی تھی، سر پہ پانی ڈال رہی تھی، میں حلوہ بنا رہی تھی۔ حلوہ کہے کا بنا رہی تھی؟ کھجور کا، آٹے کا اور گھی کا، 3 چیزیں ملا کے ام سلمہ حلوہ بنا رہی تھی۔ کہا میرا حلوہ نبی کو پسند آیا، نبی کو حلوہ جب پسند آیا تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اے کاش مجھے پتا ہوتا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی
ایسے اونٹ پہ سوار ہوگی جس کے چہرے پہ زیادہ بال ہوں گے، اونٹ کے، جس اونٹ کے چہرے پہ زیادہ بال ہوں گے، اور جب وہ اونٹ پہ سوار ہو کے جائے گی تو ہواب کے کتے اس پر بھوکیں گے۔ کیا کہا؟ ہواب کے کتے اس پر بھوکیں گے۔ میری وہ بیوی صراط مستقیم سے منحرف ہوگی، اللہ اللہ، وہ بیوی صراط حق سے اور راہ حق سے منحرف ہوگی۔ اور اے عائشہ، حضرت عائشہ، آپ کو یاد نہیں ہے آپ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے نبی نے کہا، ایسے ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ دیکھو ایاک ان تکونی ہا، ڈرو اس بات سے کہ وہ عورت کہیں تم نہ ہو، اللہ اللہ، ڈرو اس بات سے کہ وہ عورت کہیں تم نہ ہو۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے نبی نے کہا اے ابو امیہ کی بیٹی، ڈرو اس بات سے کہ کہیں وہ عورت تم نہ ہو۔ تو ام سلمہ نے کہا، حضرت عائشہ کا ایک لقب تھا حمیرہ، حضرت عائشہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ حمیرہ۔ ام سلمہ نے کہا اے حمیرہ، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، یہ جنگ جمل کا معاملہ ہے نا، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں۔ اما شہزادے گلریز صاحب نے کتنی پیاری بات کہی ہے، کتنی پیاری بات کہی ہے۔ علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے، اللہ اللہ، یہ بادشاہ لوی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا ہے۔ سگانے وادی ہواب کی صداؤں کا، ہواب وہی سگانے وادی ہواب کی سگاؤں کا، برا شگون شکستے جمل میں رہتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ اے حمیرہ، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں کہ کہیں وہ عورت تم نہ ہو جس کے لیے پیغمبر پاک نے کہا جو اونٹ پہ بیٹھ کے بصرے کی طرف جائے گے اور راستے میں ہواب پڑے گا۔ ہواب ایک چشمہ ہے، ایک جگہ ہے جہاں پانی کا چشمہ ہے، وہاں بڑے سارے کتے تھے، آگے کی بحثوں میں پتہ چلے گا صرف زیادہ کتے ہی نہ تھے، بہت تیز تیز بھونک رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر۔ پھر کہا اے حضرت ام المومنین، حضرت عائشہ، ایک اور فضیلت سنانا چاہتی ہوں۔ ہاں سنائیے ام سلمہ، جانے قربان ہو جائیں ام سلمہ پہ، یہ کیا قدرت کا اہتمام ہے۔ پہلے سے ام سلمہ کو خالق نے مکے میں رکھا تھا، کون حضرت عائشہ کا جواب دیتا؟ یہ ام سلمہ مکے میں نہیں ہے، خالق کا اہتمام ہے حضرت عائشہ کو جواب دینے کے لیے۔ ام سلمہ نے کہا ہم تھے، آپ تھی، رسول اللہ تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ بیٹھے تھے اور حضرت علی علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں رسول پاک کی نالین کو سل رہے تھے، اللہ اللہ، رسول پاک کی نالین کو سل رہے تھے۔ اچھا، اتنے میں تو آپ کے بابا آ گئے اور آپ کے بابا کے ساتھ ان کے دوست بھی آ گئے۔ کون تھے ان کے دوست؟ یہ تاریخ نے لکھا ہے، حضرت عمر ان کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ دوست کو دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ دوست کو دوست نے۔ ایک تاریخ نے، ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک درخت پہ کالا کوا اور بگلا، سفید بگلا، کالا کوا اور سفید بگلا دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہاں کالا کوا، کہاں سفید بگلا، دونوں ساتھ۔ اب اس کو تعجب ہے، بھیا ان میں کیا چیز ملتی ہے جو دونوں کو جمع کیے ہوئے؟ کوئی چیز تو ہونا چاہیے نا، بڑا اس کو، یہ کالا وہ سفید اور یہ دونوں کیسے جمع ہو گئے؟ گیا کہا کچھ دیکھنا پڑے گا، اب تو کچھ دیکھنا پڑے گا۔ گیا درخت کے پاس، درخت کے نیچے گیا، نیچے جا کے سر اٹھایا، سر اٹھا کے دیکھا
کہا اگر دو دوست ہیں نا تو کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا ضرور جس کی بنیاد پر وہ جمع ہو رہے ہیں، ضرور پوائنٹ ہوگا۔ سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دونوں ہی لنگڑے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ سمجھ گیا، ہاں یہ لنگڑے تھے اس لیے دونوں اس بنیاد پر دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، سمجھ گئے نا؟ اچھا کہاں لے گیا آپ کو؟ ہاں حضرت ام المومنین ام سلمہ اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ۔ ہم تو مہذب قوم ہیں نا، ہم تو حقیقت پڑھتے ہیں نا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کسی کی توہین وہین کرنا۔ ہاں ہم تو یہ فرش ازا وہ جگہ ہے جہاں حق گو، حق پسند، عدالت پسند لوگوں کی تربیت کی جائے، اسے فرش ازا کہا جاتا ہے، اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ فرش ازا تربیت گاہ ہے، اللہ اللہ، یہاں حق پسند، یہاں غیور، یہاں سورما لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ ایک بات اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا، لبنان کی سرزمین پہ یہی منبر ہے، ایران کی سرزمین پہ یہی منبر ہے، عراق کی سرزمین پہ یہی منبر ہے۔ ایران میں اسی حسین کا تذکرہ، لبنان کی سرزمین پہ اسی سورما کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عراق کی سرزمین پہ اگر لبنان میں حسین کے ذکر کے صدقے میں سورما پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہماری سرزمین پہ بھی ذکر حسین کے صدقے میں سورما پیدا ہوں گے۔ ارے مولانا سورما کسے کہتے ہیں؟ جوش بتائیں گے۔ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، سورما باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنی چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا تو تیسری فضیلت، جانے قربان ہو جائیں حضرت ام سلمہ پہ ہماری جانیں، کیا مکتب آل محمد کا دفاع کیا ہے، کیسے علی مرتضیٰ کا دفاع کیا ہے، اور کس طریقے سے ام سلمہ نے ولایت کا دفاع کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ آپ تھی، ہم تھے، اللہ کے نبی تھے، سفر میں تھے، علی مرتضیٰ تھے، سائے درخت کا سایہ تھا، علی اس سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کی نالین سل رہے تھے، اتنے میں آپ کے بابا حضرت ابو بکر آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھی بھی آ گئے، اور دونوں نے اجازت چاہی تو ہم اور تم پردے کے پیچھے گئے، وہ دونوں نبی کے پاس آئے، نبی کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی کیا پتا کتنے دن آپ دنیا میں رہیں، کچھ نہیں معلوم کتنے دن آپ دنیا، یہ بتائیے آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا جس کی طرف ہم رجوع کریں، جو ہماری پناہ گاہ بنے۔ تو نبی نے ان کو دیکھ کے کہا میں اس کو جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں، اپنے جانشین کو، میں ان کے مقام و منزلت سے بھی واقف ہوں، لیکن اگر تمہیں ابھی بتا دوں تو تم اس سے دور ہو جاؤ گے، بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے لوگ ہارون ابن عمران کو چھوڑ کے چلے گئے، ایسے تم میرے جانشین کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ کہا وہ لوگ واپس چلے گئے، یہ سن کے نبی کے پاس سے گئے، تو ہم بھی نبی کے پاس آئے، آپ بھی نبی کے پاس آئیں، اور میں نے جرأت کرتے ہوئے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی آپ ہم سے تو بتائیے آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ اللہ اللہ، آپ کے بعد یہ حضرت عائشہ سے بیان کر رہی ہیں کہ آپ بھی کھڑی تھی، میں بھی تھی، نبی سے میں نے پوچھا، نبی سے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی آپ کے بعد آپ کا جانشین کون؟ تو نبی نے کہا میرے جانشین وہی ہیں جو میری نالین سل رہے ہیں، اللہ، میرے جانشین وہی ہیں جو میری نالین سل رہے ہیں۔ کہا ہم دونوں نبی کے پاس سے باہر نکلے، کیا دیکھا علی رسول کی نالین سل رہے ہیں۔ کہا پھر نبی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی سے کہا اللہ کے نبی صرف علی ہیں کوئی دوسرا نہیں، اللہ اللہ، کہا وہی تو میرے جانشین ہیں۔ صلوات
اب وہی تو میرے جانشین ہے، وہی تو میرے جان. اب سنیے گا، اب ام سلمہ نے کہا حضرت عائشہ آپ بتائیے میں صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ اللہ اللہ، میں صحیح کہا بالکل صحیح کہہ رہی. تو پھر علی کے خلاف قیام کس بات کا؟ اللہ اللہ، پھر علی کے خلاف قیام کس بات کا؟ تم جانو، تمہارا کام جانے. نہیں مانی. اب جب نہیں مانی تو دوسرا کارنامہ ام سلمہ کا سنی. اما مجاہدہ بن کے ام سلمہ اٹھی ہیں. ام سلمہ نے مکے سے مدینہ میرے مولا کے نام خط لکھا. جانے قربان ہو ام سلمہ کے اوپر. ام سلمہ مکے سے خط لکھتی ہیں. کس کے نام؟ امیر المومنین کے نام خط لکھا. امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے. اما دیکھیے نا، تاریخ اسلام تاریخ مرد نہیں، نہ صرف تاریخ زن، تاریخ مرد و زن ہے. اللہ اللہ، تاریخ یعنی اسلام کی تاریخ میں جہاں مرد کا کردار ہے وہیں خاتون کا بھی کردار ہے. اور سیم تاریخ کربلا بھی ایسے ہی ہے، وہاں مرد کا بھی کردار، خواتین کا بھی کردار ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی صلی علی محمد. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے مکے سے امیر المومنین کے نام خط لکھا. امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر اور ان کے پیروکاروں کی جماعت عبداللہ ابن عامر کے ہمراہ عثمان کی خواہی کے بہانے سے بصرہ نکل چکے ہیں. کہاں نکل چکے ہیں؟ کہاں سے؟ کہاں سے؟ مکے سے. بہت جنگ جمل کہاں پہ ہوئی ہے؟ بصرہ میں ہوئی ہے. اچھا، طلحہ زبیر کا لشکر کہاں سے گیا تھا؟ مکے سے. امام علی کہاں سے جائیں گے؟ مدینہ منورہ سے. اتنی بات توجہ کریے گا. لکھا ہے ام سلمہ نے کہ حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر، ان کے پیروکار. کمانڈر کون بنا تھا؟ عبداللہ ابن عامر. عبداللہ ابن عامر کی قیادت میں. بہانہ کیا تھا؟ عثمان کے خون کا بدلہ لینا. عثمان کے خون خواہی کے لیے بصرہ کے لیے نکل چکے ہیں. آقا اللہ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. اس کے بعد کا جملہ کہا تھا عورتوں کے لیے قرآن میں حکم ہے، اور خاص طور سے نبی کی ازواج کے لیے، قرنا فی بیوتکن، آپ کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. اللہ اللہ، آپ کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. حضرت ام سلمہ نے امام علی سے کہا کہ آقا اگر خدا نے عورتوں سے جہاد نہ ہٹایا ہوتا اور گھر سے باہر نکلنے کو منع نہ کیا ہوتا اور نبی نے تاکید نہ کیا ہوتا، نبی نے کہا تھا نا وہ کون ہوگا جو اونٹ پہ بیٹھے گا، اس اونٹ کے چہرے پہ بال ہوگا اور اس بیوی پہ اب کے کتے بھیجیں گے. ام سلمہ نے کہا خدا کی قسم آقا اگر اللہ نے عورتوں سے جہاد نہ ہٹایا ہوتا، گھر سے باہر جانے کو منع نہ کیا ہوتا، نبی گرامی کی تاکید نہ ہوتی تو میں تلوار اٹھا لیتی. اللہ اللہ، میں تلوار اٹھاتی، آپ کے رکاب میں جنگ کرتی اور جو آپ کہتے وہی کرتی، جو آپ کہتے وہی کرتی. لیکن جب جنگ کو نہیں جا سکتی تو ام سلمہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عمر ابن ابی سلمہ. کہا میں اپنے بیٹے کو، دوسرے شوہر سے تھے، میں اپنے اس بیٹے کو جسے رسول بہت چاہتے تھے اسے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، آپ جیسا اشارہ کریں گے میرا بیٹا ویسا کرے گا. اللہ اللہ، میں اما کتنا اہم کردار ہے، جو کر سکتی تھی وہ تو کیا نا. ہاں اصل بات یہ ہے کہ انسان خیمہ حق میں کھڑا ہو کر ڈٹ کے باطل کا مقابلہ کرے، یہی فلسفہ ازا ہے. اگر خیمہ حق میں کھڑا ہو کے باطل کا مقابلہ کرتا ہے اور ایسے حالت میں رونے کی صورت بنا لے تو ایسے کو حدیث میں مجاہد کربلا سے تعبیر کیا گیا. کہا تم کربلا کے مجاہد ہو. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کہ آپ کی خدمت میں عمر ابن ابی سلمہ کو بھیج رہی ہوں. اچھا، خط لکھا
तय किया ख़त को। उमर इब्न अबी सलमा अपने बेटे को दिया, उमर इब्न अबी सलमा ने ख़त लिया, ख़त लेने के बाद मक्के से चले इमाम की खिदमत में आए। इमाम के बड़े आलिम थे, आकिल थे, उमर इब्न अबी सलमा आलिम थे, आकिल थे और नेक मुत्तकी पारसा इंसान थे। इमाम की खिदमत में पहुँचे तो इमाम ने उन्हें अपने सिपाहियों में करार दिया, मगर उम्मे सलमा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया था, उम्मे सलमा ने अपने खिरद और अक्ल खिरद का मुजाहरा किया था। उम्मे सलमा को सराहा, उम्मे सलमा की तारीफ़ की, और इतना ही नहीं, ये इमाम को ख़त लिखा। फिर उम्मे सलमा ने मक्के के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद खूब अली मुर्तज़ा के फजीलतें पढ़ी, और कहते कहते हैं, ऐ अहले मक्का तक़वा इलाही इख्तियार करो। खुदा की कसम मैं लोगों में किसी को अली जैसा नहीं समझती हूँ। एक सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब बहुत तवज्जो से सुनिएगा और बड़ी अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, मगर एक मर्तबा मिलजुल कर बर अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद सलावत पढ़ दीजिए। ये अशरा तहरीक है, ये मिशन है, ये अशरा तहरीक है और ये मिशन है। बार बार कहता हूँ और फिर आपसे कहूँगा, फिर आपसे साल भर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह खुदा की मदद से, और साल भर की पढ़ी हुई बातों को 10 दिन में अगर बयान कर दिया तो हाँ शायद थोड़ा सा सैयदुल शुहदा के मिशन में शायद थोड़ा सा शरीक हो सके। तहरीक मिशन कुर्बानी मांगती है, हाँ कुर्बानी की ज़रूरत है, खूब जितना हो सके। कितना अजीम कैसी दर्सगाह है। अल्लामा मोहसिन अमी ने आमली से पूछिए, खुदा की कसम कहते हैं ये यूनिवर्सिटी है, ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ बुज़ुर्ग भी है, जवान भी है, नौजवान भी है, छोटा भी है, बच्चा भी है। और दर्स क्या दिया जाता है, यहाँ तफसीर भी सिखाई जाती, यहाँ इल्म कलाम भी पढ़ाया जाता, और यहाँ तारीख़ भी सिखाई जाती, और साथ साथ तहज़ीब नफ्स का भी दर्स दिया जाता है, पाकीज़गी का भी दर्स दिया जाता है। ये हुसैन की अजीम दर्सगाह है। बस कौन कौन कहाँ जमा हुआ ज़रा मुझे बताइएगा। मक्के में कौन कौन है? कौन कौन? तलहा, ज़ुबैर और हज़रत। अब ये मक्के में असलहा जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? काहे लिए? हाँ, जंग के लिए पैसे भी चाहिए या नहीं चाहिए? आपको पता है जंग जमल में किसका पैसा लगा है? ये भी आने वाली मजलिसों में बताऊंगा। खुदा की कसम बहुत चीज़ें हमें सीखना है। ये बताइए, मैं सोचता हूँ हम नहजुल बलागा कब मिंबर से पढ़ेंगे, हम अल काफ़ी कब पढ़ेंगे, हम मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह कब पढ़ेंगे, हम अल इस्तिब्सार कब पढ़ेंगे, हम तहज़ीब शेख तूसी कब पढ़ेंगे, हम अल्लाह की किताब कब पढ़ेंगे, हम करबला कब पढ़ेंगे? आपसे पूछना चाहूँगा, दुनिया में वो कौम कौन सी है जो सबसे ज़्यादा सुनती है? बोलिए ना जी। शिया ना? अरे भाई हम तो पैदा होने से पहले से सुनते हैं, हम पैदा होने से पहले से सुनते हैं। मगर मुश्किल क्या है? मुझे बहुत माफ़ करिएगा, हम लोग जब किसी शहर में जाते तो कोई बच्चा मिलता है, उससे पूछते हैं कि बेटा किस क्लास में हो, तो कहता है हाई स्कूल। कहता है क्या? हाई स्कूल। नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहता है, कहीं गए तो एक बच्चा मिला, बेटा किस क्लास में हो? हाई स्कूल। अच्छा ठीक है। दूसरे साल गए, किस क्लास में? हाई स्कूल। तीसरे साल गए, फिर वही मिल गया, किस क्लास में हो बेटा? हाई स्कूल। चौथे बरस फिर वही मिल गया, किस क्लास में हो? बोलिए ना। हाई स्कूल। पाँचवें बरस हाई स्कूल, छठे बरस हाई स्कूल, सातवें बरस, 10वें बरस। अमा 10 बरस का बच्चा 20 बरस का हो गया, कितने बरस का हो गया? और कहाँ पे है? हाई स्कूल।
इस बच्चे के बारे में क्या कहिएगा? इस बच्चे के बारे में क्या कहिएगा? जिसका क्लास ही नहीं बढ़ता, इसके बारे में क्या कहिए? यही तो कहिएगा, या पढ़ता नहीं है या पढ़ाया नहीं जाता है। यही तो कहिएगा भैया, पढ़ता नहीं है या हम पैदा होने से पहले से सुनते हैं और जब तक मरते नहीं सुनते रहते हैं और सुनते रहेंगे जब तक मरते नहीं, मगर हर साल वहीं पे हैं। हाई स्कूल, एक सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। हर साल मुहर्रम आता है, पूछिए कहाँ खड़े हो? हाई स्कूल। अगले साल हाई स्कूल, अगले बरस। अरे भाई, आप तो पैदा होने से पहले से सुन रहे थे। भाई इतना सीखा। इमाम हुसैन ने 28 रजब को छोड़ा, 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गए, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। बस इतना ही सीखा। पैदा होने से पहले से मुझे बहुत माफ़ करिएगा, मुझे बहुत माफ़ करिए। खुदा की कसम, मेरा कहना 50 घंटे 80 घंटे पढ़ के आओ, 2 घंटे में 80 घंटे का मुतालिया पेश कर दो, तो फिर तहरीक होगी, तो फिर इमाम की अज़ामत आई जाएगी। इतना अजीम मिशन है, इस मिशन के तहत इस अशरे को कायम किया गया है। खतीब को इतनी मेहनत करना चाहिए। ये सैयदुल शुहदा का खून, पैसे दीजिएगा तो इतना मजमा ना आएगा। खुदा की कसम, ये कौन सी ज़ात है, हर तरफ से लोगों को खींचे हुए, पढ़ी पढ़ी लिखी हस्तियाँ इस फर्श अज़ा पे आती हैं, और मैं जानता हूँ उन लोगों को। और फिर एक खतीब बगैर पढ़े आ जाए, बगैर पढ़े आना सामीन की तौहीन करना है। एक सलावत पढ़ दे बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़ दीजिए बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। हज़रत आयशा मक्के में, ज़ुबैर मक्के में, तलहा मक्के में। सही हो गई बात ना? लेकिन अब सवाल ये होगा कि इमाम के हाथों पे बैयत कब हुई थी? सन 35 हिजरी। कौन सा दिन था? जुमे का दिन था। तारीख क्या थी? 25 ज़िलहिज्जा। 25 ज़िलहिज्जा। एक दिन ऐसा आएगा, खुदा की कसम, अगर हमारी मजलिसें इतनी मजबूत होने लगे ना, आलिम और मजमे में फ़र्क रहेगा ही नहीं। आलिम और मजमे में फ़र्क रहेगा ही नहीं। हर शख्स आलिम दीन बनता हुआ नज़र आएगा और अच्छे अच्छे लोग उससे बातें ना कर सकेंगे। एक सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। 25 ज़िलहिज्जा को सन 35 हिजरी में इमाम के हाथों पर बैयत हुई। 4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल का जो महीना आया तो तलहा ज़ुबैर ने अपनी बैयत तोड़ दिया। क्या किया? अपनी बैयत तोड़ दिया और अली से जंग के लिए तैयार हो गए। अब तलहा ज़ुबैर को मक्के में रखिएगा, हज़रत आयशा को भी मक्के में रखिएगा। अब एक गुफ्तगू होगी कि आखिर अली के ख़िलाफ़ दुनिया परस्त क्यों उठ गए। बहुत तवज्जो करिएगा, अली से जंग के लिए ये क्यों तैयार हो गए। अभी तलहा ज़ुबैर को कहाँ रखिएगा? कल की आने वाली गुफ्तगू में अब ये लोग असलहा जमा करके बसरा के लिए निकलेंगे, इमाम अली मदीना से। लेकिन इस बात को यहाँ सुनने की ज़रूरत है, आखिर अली से कुरैश ने क्यों परचम मुखालफत अली के ख़िलाफ़ बुलंद किया, वो मैं बताना चाहूँगा। आखिर अली की जो 4 महीने की हुकूमत थी, उसमें कौन सी ऐसी बात थी जिसकी बुनियाद पर ये लोग अली के ख़िलाफ़ हो गए। इतनी बात तो हो गई ना। अब आइए पहली बात, एक मरतबा बताएंगे अब क्या कहने जा रहा हूँ, बताएंगे क्या कहने जा रहा हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ। आखिर तलहा ज़ुबैर क्यों अली के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार हुए? बहुत तवज्जो करिएगा। हज़रत उस्मान ने कितने बरस हुकूमत की है? 12 बरस। कब से कब तक रहे? 23 से 35 तक। और हज़रत उमर कब से कब तक रहे? 13 से 23 तक। और हज़रत अबू बकर कब से कब तक रहे? 11 से 13 तक। बिल्कुल सही। 10 साल में हज़रत उस्मान के जो गवर्नर थे, बहुत तवज्जो करिएगा। एक और बात अपने मजमे से कहना चाहूँगा, उस वक्त जो हुकूमत का ज़माना था और हुकूमत करने का तरीका था, वो आज की तरह नहीं था। इसे भी समझने की ज़रूरत। वो कैसा था? आज क्या है, जितने मुल्क हैं उतना हाकिम है या नहीं? जितने मुल्क हैं, पाकिस्तान का अपना हाकिम,
ہندوستان کا اپنا حاکم، کویت کا اپنا حاکم، سعودیہ کا اپنا حاکم، لیکن جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کا جو زمانہ تھا وہاں حاکم ایک ہوتا تھا۔ حاکم کون ہوتا تھا؟ اسی کو خلیفہ کہتے تھے۔ اسی کو کیا کہا جاتا تھا؟ خلیفہ۔ اس کے زمانے میں اگر ملک فتح ہوتا تھا تو وہ حاکم گورنر چنتا تھا۔ کون گورنر چنتا تھا؟ حاکم۔ اب یہ بتائیے جب تک نبی زندہ ہیں حاکم کون ہے؟ نبی۔ مرکز حکومت کہاں ہے؟ مدینہ۔ نبی کے بعد خلافت کو غصب کیا گیا، اب حاکم کون بن گیا؟ ابو بکر۔ حاکم ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اگر کوئی ملک فتح ہوا تو گورنر کون چنے گا؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کے بعد کون حاکم بن گیا؟ عمر۔ عمر کے بعد کون بن گیا؟ عثمان نے کتنے برس حکومت کی؟ 12 برس۔ انہوں نے، اب بہت توجہ کریے گا، امام نے جب 4 مہینے حکومت کی تو آپ کو بتا چکا ہوں حضرت عثمان کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حضرت عثمان نے شجرہ خبیثہ بنی امیہ کے لوگوں کو اہم عہدے دے دیے اور اپنے رشتہ داروں کو۔ آپ کو پتہ ہے دمشق کب فتح ہوا ہے؟ سن 14 ہجری میں۔ دمشق کب فتح ہے؟ سن 14 ہجری میں۔ سن 14 ہجری میں حاکم کون ہے؟ عمر۔ تو دمشق کا گورنر کون بنائے گا؟ حضرت عمر بنائیں گے۔ ابو سفیان کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام یزید، دوسرے بیٹے کا نام معاویہ کے بیٹے کا نام، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ۔ بس یزید اور معاویہ 2 بیٹے تھے ابو سفیان کے۔ جب سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا تو دمشق کا گورنر کون بنائے گا؟ حضرت عمر۔ آپ نے دیکھا کسی نے پوچھا کہ حسین کہاں شہید کیے گئے تو اس نے کہا کربلا میں۔ کہا کربلا میں نہیں شہید کیے گئے، اللہ اللہ، کہا کربلا میں، سقیفہ میں شہید کیے گئے۔ کہا کربلا میں نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ دمشق کا گورنر کس نے بنایا؟ کس کو؟ یزید ابن ابی سفیان کو۔ 14 سے سن 18 ہجری تک کون رہا؟ یزید ابن ابی سفیان۔ یزید ابن ابی سفیان کا 18 ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔ ابھی حاکم کون ہے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر نے سن 18 ہجری میں معاویہ کو گورنر بنا دیا۔ کہاں کا؟ دمشق کا۔ 18 سے 23 برس تک کتنے سال ہوتے؟ 5 برس نا، 5 برس، 5.5 برس۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں حاکم شام دمشق کا گورنر رہا 5 برس تک۔ 23 میں کون آ گیا؟ حضرت عثمان آ گئے نا۔ حضرت عثمان نے 12 برس، 12 اور 5 کتنے ہوتے؟ حضرت عثمان نے معاویہ کو دمشق کی گورنری پر باقی رکھا۔ اچھا تو معاویہ مسلمان کب ہوا تھا؟ یہ بتائیں گے آپ مجھے؟ یہ بتائیں گے؟ یہ بتائیے نا، بہت توجہ کریے گا، یہ بتائیے مسلمان ہوئے بھی تھے یا نہیں؟ یہ سوال ہے نا، یہ بات ہوئے بھی تھی کہ نہیں؟ اچھا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اسلام کب آیا ہے؟ اسلام کب آیا ہے؟ سن 40 عام الفیل کو۔ کب آیا اسلام؟ 27 رجب سن 40 عام الفیل کو۔ اس کے بعد 13 سال بعثت کے ہوتے۔ کتنے سال؟ بعثت کے۔ تو قرآن آنے کے بعد 13 سال کیا ہوئے؟ بعثت کے۔ اس کے بعد جب ہجرت کر کے آئے، پہلا برس، دوسرا برس، تیسرا برس، چوتھا برس، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 8 ہجری میں فتح مکہ ہے۔ 13 اور 8 کتنے ہوتے؟ 23۔ 13 اور 8 21۔ 13 اور 8 کتنے ہوتے؟ 21۔ توجہ کریے گا، پیغمبر پاک دین کی تبلیغ کتنے برس تک کیا؟ قرآن کتنے برس تک اترا ہے؟ 23 برس تک۔ قرآن کتنے برس تک اترا ہے؟ 23 برس تک۔ ہاں بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، فتح مکہ کے موقع پر اسلام کو آئے 21 برس ہیں۔ کس کے موقع پر؟ اسلام کو آئے 21 برس۔ اور 21 برس اسلام کو آئے ہو گیا، نہ ابو سفیان اسلام لایا، نہ ہندہ اسلام لے آئی، اور نہ ہی معاویہ اسلام لے آیا۔ بہت توجہ کرے گا، ابھی نبی کی وفات کے 2 برس باقی ہیں۔ جب ان لوگوں نے اسلام کی قدرت کو دیکھا فتح مکہ میں تو اسلام کی قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کس نے؟ معاویہ، ابو سفیان اور ہندہ جگر خار نے۔ یہ تو ہے، یہ اسلام نہیں لائے، اسلام کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ اچھا ان کو تیسرے خلیفہ نے
पूरे शाम की हुकूमत दे दी। अच्छा 12 साल इनके, 5 साल दूसरे खलीफा के, 12 5 कितने होते हैं? 17 बरस। बहुत तवज्जो, 17 बरस में जितने मुल्क फत हुए ना, यह है गवर्नर। हाकिम कौन है? तीसरे खलीफा। लोग ये समझते थे कि हकीकी इस्लाम का चेहरा मुआविया है, जो ये कह दें वही इस्लाम है। अल्लाह अल्लाह, इतनी अमा शाम के लोग इतना भी नहीं जानते थे। आपको बताऊं, मुआविया सन 41 हिजरी में हाकिम बना है। इमाम के ज़माने में गवर्नरी से नहीं हटा, जमल हुई, सिफीन हुई, नहरवान हुई, इमाम हसन से सुल के बाद हाकिम बन गया। आपको पता है मुआविया ने 70,000 मिंबरों से तमाम बनी उमैया की हुकूमत में अली मुर्तज़ा को गालियाँ दिलवाई हैं। लोग गाली देते थे और मुआविया को रसूलुल्लाह का सहाबी। अमा जो इस्लाम की ताकत के सामने अलमियाँ देखे ना, घुटने देखे हैं, उसको सच्चा मुसलमान बताया जा रहा है। और लोगों की सूरत हाल यहाँ तक पहुँची थी कि क्या अली मुर्तज़ा को गाली दी जा रहे थे। हज़रत उस्मान ने क्या किया आप बताइएगा? हज़रत उस्मान ने मुआविया को दमिश्क दे दिया, अब्दुल्ला इब्ने अबी सर को मिस्र का गवर्नर बना दिया, अब्दुल्ला इब्ने आमिर को बसरे का गवर्नर बना दिया, वलीद इब्ने उक़बा बिन मुईद को कूफे का गवर्नर बना दिया। ये वही लोग हैं जिसने कूफे में सुबह की नमाज, वलीद इब्ने उक़बा बिन मुईद सुबह की नमाज शराब पी के पढ़ाई। ये हज़रत उस्मान का गवर्नर था। 2 रकात नहीं 4 रकात पढ़ाई। 4 रकात पढ़ाने के बाद क्या कह रहा था? हल अज़ीदुकुम, और पढ़ा दूं? इतना ही नहीं, शराब पी के इतना मस्त था, खुदा की कसम कह रहा था वशरिब वस्क़िनी, पिए और पिलाओ, पिए और पिलाओ। तो इमाम ने, क्यों ये लोग खड़े हुए? इमाम ने हुकूमत संभालते सबसे पहला काम क्या किया? जिन जिन बेदीनों को हज़रत उस्मान ने गवर्नर बनाया था, सबसे पहले इमाम ने उनको गवर्नरी से माज़ूल किया। अब आपको समझ में आई? सबसे पहले इमाम ने जैसे दीगर गवर्नरों को मासूल किया, मुआविया से कहा तुम दमिश्क छोड़ दो, तुम मेरे गवर्नर नहीं हो सकते। कुछ लोगों ने इमाम से कहा ए अली, अभी हालात साजगार नहीं हैं, अमन व अमान का माहौल हो जाए तो अमीर शाम को हटाइएगा, उनका शाम पे बहुत कब्जा है। आपको पता है इमाम ने कहा अगर एक लम्हे के लिए हाकिम शाम को गवर्नरी पर बाकी रख दिया तो अली उसके जुर्म में शरीक हो जाएंगे। सलवात पढ़ो बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस आपको समझ में आए पहला काम इमाम ने क्या किया? आप बोलेंगे कमर सलवात पढ़िए बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। आप बताइए पहला काम क्या किया? हजरत उस्मान के जितने गवर्नर थे सबको क्या किया? सबको हटा दिया। ठीक है ना? खलेगी बात या नहीं खलेगी? खूब खलेगी। अच्छा, दूसरी बात, गारत शुदा अमवाल को बैतुल माल की तरफ पलटाया। यानी क्या? बैतुल माल से जो माल लूटे गए थे सबको पलटाया। अच्छा, कैसे कहा ए लोगों, मदीने में खुतबा दिया था, जितनी ज़मीनें हज़रत उस्मान ने हवा हवस की बुनियाद पर लोगों को दी हैं और जितने पैसे दिए हैं सब पलटाऊंगा। और फिर इब्न अबिल हदीद मुतज़ली ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम ने हुक्म दिया हज़रत उस्मान के घर पे जाओ, जितने घोड़े हैं, जितने हथियार हैं, जितने ऊँट हैं, सब का सब बैतुल माल में ले आओ। जो उनका ज़ाती सवारी है, जो उनका ज़ाती असला है वो छोड़ दो, बाकी जितने असले हैं, जितने ऊँट हैं, जितने घोड़े हैं, सब के सब क्या करो? सब के सब वापस पलटाओ। अमरे आस को ये पता चला, अमरे आस को पता चला अली सारा माल वापस पलटा रहे। अमरे आस ने मुआविया को ख़त लिख लिया, मा कुंत सानियन फसना, देखो जो बन पड़े करो। अल्लाह अल्लाह, जो बन पड़े करो। इज़ कशर का इब्न अबी तालिब मिन कुल्ल मालिन तमलिकु, ये अबू तालिब का बेटा
جتنے مال تم نے ہڑپے ہیں نا سارے مال تم سے لے لے گا. اللہ اللہ, سارے مال تم سے لے لے گا. کیا شان ہے خدا کی قسم. جوش ملی آبادی سے پوچھئے نا, کربلا کربلا سر سے کفن. اس کے علاوہ دوسرا پڑھنا چاہوں گا. تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی, تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی, پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی, بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی. ہو گیا اچھا, جب قصر حکومت میں پانی آئے گا تو یہاں تک پہنچے گا, 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 یہاں تک آئے گا, اور پھر یہاں تک. اور جب سر سے پانی اوپر ہوگا تو حشر کیا ہوگا. تاج نے کیا کربلا کو جوش ملی آبادی نے سمجھایا ہے. اللہ اللہ, تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی, پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی, بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی. ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. اللہ اللہ, ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی. نتیجہ کیا ہوگا. تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی, آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. آسماں سے جو لڑی تھی, آسماں سے جو لڑی تھی, آسماں سے جو لڑی تھی, آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا, باطل کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. وہ شام کے تخت کی بات کر رہے ہیں, وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ. میرے خیال سے نعرہ سب کو مل جل کے لگانا چاہیے, سب کو بولنا چاہیے. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا. ظالم کو, جتنے بھی ظالم ہیں ان کا بھی حشر وہی ہوگا. ظالم کو, ظالم کو, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کا. اے قوم, اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. اللہ اللہ, کیا چپ ہے سن 61 میں لے جا رہے ہیں جوش. کیا چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. اللہ اللہ, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. مٹتے ہوئے اسلام کا, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلے ہو, لازم ہے کہ ہر فرد حسین. پہلی بات کیا تھی آپ بتائیے گا نا, پوچھوں گا آپ سے جواب میں دے دوں گا. پہلی بات کیا تھی, حضرت عثمان کے جتنے گورنر تھے جو لوگوں کی گردن ہٹا دیا. دوسرا کام بیت المال جو لوٹا گیا تھا بیت المال میں پلٹائے. تیسرا کام جی کوئی بات نہیں, اسے حضرت شیطان بھی کہا جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اور صلوات پڑھ دیجئے.
ایک اور مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تیسری بات پہلی بات یہ ہے کہ گورنروں کو معزول کیا، دوسری بات کیا ہے، بیت المال سے جو مال ہڑپا گیا تھا اسے بیت المال میں واپس کیا گیا۔ تیسری بات بیت المال کی عادلانہ تقسیم، جو امام علی مقام نے بیت المال کی عادلانہ تقسیم کی ہے نا، اس نے لوگوں پہ بجلیاں جمل کس بنیاد پر ہوئی؟ اسی عادلانہ تقسیم کی بنیاد کے اوپر۔ اچھا، عادلانہ تقسیم کی بنیاد پر یہی تو کہا امام نے، جس دن بیعت ہوئی اس کے دوسرے دن خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ پریشان نہ ہو، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ دیا تو امام نے یہی تو اصول بتائے نا، مہاجر کو برابر دیا جائے گا، انصار کو برابر دیا جائے گا، جتنے لوگ ہیں نا سب کو برابر دیا جائے گا۔ اور سہیل بن حنیف لے کر آئے، کہا یہ میرا کل تک غلام تھا، آج میں نے اسے آزاد کر دیا، آپ اسے کیا دیں گے؟ کہا جتنا تمہیں دیں گے اتنا ہی اسے بھی دیں گے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات اسے بھی ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ وہ دوسری بات کیا ہے؟ امام علی مقام ہر جمعے کو بیت المال پہ جھاڑو لگاتے تھے، خود ہر جمعے کو بیت المال پہ جھاڑو لگاتے تھے۔ جھاڑو لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہیں کے اوپر امام علی مقام کہتے تھے لیشہد یوم القیامہ، اے بیت المال قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دینا، قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دینا۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے۔ آپ یہ بتائیے، ہمارے اور آپ کے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوفے جنگ جمل کے بعد کوفے کو مرکز حکومت بنایا ہے۔ جنگ جمل سے پہلے کوفے کو مرکز حکومت نہیں بنایا، جنگ جمل کے بعد کوفے کو مرکز حکومت بنایا۔ اب جب کوفے کو مرکز حکومت امیر المومنین نے بنایا تو وہاں کوفے والوں سے کہا یا اہل الکوفہ کان یقول، مولا کہا کرتے تھے یا اہل الکوفہ اذ انا جئتو من از انا خرجتو من عندکم۔ امام نے کہا کہ دیکھو میرے پاس ایک سواری ہے اور ایک زنبیل ہے، یعنی ایک بکسہ ہے، ایک سواری، ایک زنبیل، اور اس کے بعد امام نے کہا یہ میرا غلام ہے، بس اتنی چیزیں میں تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ جب کوفے سے جاؤں اور اس سے زیادہ لے کے جاؤں تو سمجھ لینا فانا خائن۔ اللہ اللہ، کہا جتنا لے کر آیا ہوں کوفے میں، جتنا لے کر داخل ہوا ہوں، اگر اس سے زیادہ لے کے نکلوں۔ کیا کیا لے کر آئے تھے امام؟ ایک سواری لے کر آئے تھے، اچھا ایک بکسہ لے کر آئے تھے، اور کیا لے کر آئے تھے؟ اور کیا ایک غلام کا اذ انا خرجتو من عندکم، اگر تمہارے پاس سے جاؤں بغیر راحلتی ورحلی وغلامی فلانون، میرے پاس یہ سواری کے علاوہ، اس بکسے کے علاوہ، اس غلام کے علاوہ اور زیادہ مال ہو فانا خائن، میں خائن ہوں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام علی رہتے تھے تو کوفے میں، مگر بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے، حتیٰ مدینے سے جو آپ کی آمدنی ہوتی تھی، مدینے سے جو پیسہ آتا تھا اسے اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اور اپنے مہمانوں پہ بھی خرچ کرتے تھے۔ بس 3 باتیں آپ کو بتائیں۔ پہلی بات گورنروں کو معزول کیا، دوسری بات بیت المال کو پلٹایا بیت المال میں، تیسری بات کیا ہے؟ برابر سے تقسیم کیا۔ کس طرح سے؟ برابر سے تقسیم کیا، اور وہ بھی ایسے برابر سے تقسیم کیا کہ حجاز کی ایک خاتون آئی اور کوفے میں آئی، کیا دیکھا کہ ایک ایرانی خاتون ہے اور وہ کوفے میں بسی ہے، اس کو بیت المال سے امام نے دیا۔ اس حجاز کی عرب خاتون نے، اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کو امیر المومنین نے کتنا دیا؟ تو اسے پتہ چلا کہ جتنا ایک قرشی کو ملا ہے اتنا ہی ایک ایرانی خاتون کو ملا۔ بس یہ غصہ آ گئی۔ غصہ آنے کے بعد علی مرتضیٰ کے پاس آ کے کہتی ہے حل من العدل ان تساوینی بینی و بین ہذہ الامۃ الفارسیہ، کیا اے علی، کیا انصاف یہی ہے
کہ اس فارسی ایرانی کو بھی آپ جتنا دیں اتنا مجھے دیں، دونوں کو برابر دیں، عرب اور غیر عرب کو برابر دیں۔ بس امام نے ایک مرتبہ اس عرب کا چہرہ دیکھا، مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے مٹی کو الٹا پلٹا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بتاؤ اس مٹی کا جز کون سا جز کس سے افضل ہے؟ بہت توجہ کریے گا، اس مٹی کا کون سا جز کس سے افضل ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا گیا، یعنی تم سب کی ماں کو حوا کہا جاتا ہے، تم سب کے باپ کو آدم کہا جاتا ہے۔ نہ کالے کو گورے پہ برتری، نہ گورے کو کالے پہ برتری ہے، نہ عرب کو عجم پہ، نہ قرشی کو، اور ہم نے خاندان ہم نے بنائے ہیں، قبیلے ہم نے بنائے ہیں، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن دیکھو خالق کی نگاہ میں سب سے افضل وہی ہے جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات کیا تھی؟ گورنروں کو معزول کیا۔ دوسری بات کیا تھی؟ بیت المال کا ہڑپا ہوا مال بیت المال میں پلٹا دیا۔ تیسری بات سب کو برابر دیا۔ چوتھی بات مساوات اور آزادی۔ مساوات، اور امام کی حکومت میں امیر اور غریب قانون کے اعتبار سے برابر تھے، قانون کے اعتبار سے امیر اور غریب برابر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے برابر تھے امیر و غریب؟ امام نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ دیکھو ہم اور آپ، ہمارے گھر میں جب کوئی غریب آتا ہے اور کوئی امیر آتا ہے تو آپ انصاف سے بتائیے ہم اس سے کیسے دونوں سے ایک طرح پیش آتے ہیں؟ دونوں سے کہتے ہیں آئیے تشریف رکھیے، دونوں کے ساتھ ایک طرح سے پیش آتے ہیں، ایک طرح سے دیکھتے ہیں، یا الگ الگ؟ مگر امام نے اپنے گورنر کو لکھا، مساوات اور آزادی کی بات کرنا ہے، اپنے گورنر کو لکھا وَاخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ، جس کے تم حاکم ہو اپنا دونوں شانہ جھکا دینا اس کے سامنے اور مسکرا کے ملنا۔ اور پھر امام نے کہا وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ۔ امیر آئے تو تمہارے سامنے اگر 10 لوگ کھڑے ہونا، اب یہ مجلس کی ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی خطیب ایک طرف دیکھتا ہے ادھر نہیں دکھتا، کبھی سامنے دیکھتا ہے ادھر نہیں ادھر نہیں، مگر امام نے اپنے گورنر کو لکھا کہ جب تمہارے پاس لوگ آئیں نا تو سب کو برابر سے دیکھنا، دیکھنے میں بھی عدل سے کام لینا۔ اللہ اللہ، دیکھنے میں بھی کیا کرنا؟ عدل و انصاف سے کام لینا۔ کا دیکھنے میں اچھا یہ جو ہم تعارف کرتے ہیں نا، آئیے تشریف رکھیے، کا ان سب کے الفاظ استعمال کرنے میں ایک طرح سے کام کیوں مولا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اگر تم نے غریبوں سے الگ طرح باتیں کی، بڑوں سے مالداروں سے الگ طرح باتیں کی، تو مالدار تم میں ظلم کی توقع کرے گا، امید رکھے گا کہ تم ظلم کرو، مالدار تم سے ظلم کی امید رکھے گا، اور ضعیف لوگ کیا کریں گے؟ تمہاری عدل سے مایوس ہو جائیں گے، ضعیف مایوس ہوں گے، اور قوی امیر کیا کرے گا؟ تم سے ظلم کی توقع رکھے گا۔ اتنی بات تو ہو گئی نا۔ پس چوتھا قانون کیا تھا امام کا؟ مساوات اور آزادی۔ یہ مساوات امام نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ برابر سے دیکھنا، جانیں قربان ہو جائیں۔ آزادی کیسے تھی یہ بتائیے؟ مہاجرین میں سے کس نے بیعت نہ کی تھی؟ سعد ابن ابی وقاص نے بیعت نہ کی تھی، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہ کی تھی، انصار میں کس نے بیعت نہ کی تھی؟ ابو سعید خدری نے بیعت نہ کی تھی، نعمان بن بشیر نے بیعت نہ کی تھی، حسان بن ثابت نے بیعت نہ کی تھی۔ اچھا تو کیا یہ مدینے میں آزادی کے ساتھ پھرتے نہیں تھے؟ بہت توجہ کریے گا، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی مگر آرام سے پوری آزادی کے ساتھ مدینے میں آتے جاتے تھے۔ اچھا یہ آزادی کی پہلی مثال امیر المومنین کی اس 4 ماہ حکومت کے زمانے میں۔ اس کے بعد یہ بتائیے طلحہ زبیر بغاوت کے لیے جا رہے تھے کہ نہیں جا رہے تھے؟ تو امام مدینے میں روک لیتے،
امام کیا کرتے؟ امام طلحہ زبیر کو مدینے میں روک لیتے. جانے دیا یا نہیں جانے دیا؟ جانے دیا. یہ آزادی ہی تو ہے، یہ آزادی ہی تو ہے نا. بس ادھر کس کو؟ جنہوں نے بیعت نہیں کیا، مجبور نہیں کیا. طلحہ زبیر بغاوت کے لیے جا رہے تھے، جانے دیا یا نہیں جانے دیا؟ جانے دیا. اچھا یہ بتائیے، پتہ تھا نہیں کہ ابن ملجم قاتل ہے؟ پتہ تھا یا نہیں تھا؟ پتہ تھا. تو کیوں نہیں قتل کر دیا؟ کہا دیکھو جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ہے. اللہ اللہ. کہا جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ہے. ایک بڑے مؤرخ نے، ایک بڑے رائٹر نے بڑی اچھی بات لکھی. علی یہ دیکھ رہے تھے کہ یا تو علی قتل کر دیے جائیں یا آزادی کا خون ہو جائے. اللہ اللہ. کہا علی یہ دیکھ رہے تھے یا علی قتل کر دیے جائیں یا آزادی کا خون ہو جائے. تو علی نے یہ بہتر سمجھا کہ علی قتل ہو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آزادی کا خون ہو جائے. اللہ اللہ. وگرنہ اگر علی چاہتے تو ابن ملجم کو قتل کر دیتے. پھر سے ایک مرتبہ پلٹوں گا. پہلا کام کیا کیا؟ گورنروں کو معزول کیا. دوسرا کام کیا کیا؟ ہڑپے ہوئے مال کو بیت المال میں پلٹایا. تیسرا کام برابر سے بانٹا. چوتھا کام مساوات اور آزادی. مساوات کیا؟ امیر اور غریب قانون کے سامنے برابر ہیں. پانچواں کام والیوں پہ، گورنروں پہ کڑی نظر. گورنروں پہ کیا کی؟ کڑی نظر. امام کے جو گورنر تھے ان میں محمد ابن ابی بکر تھے، ان میں مالک اشتر تھے، سہیل بن حنیف تھے، عثمان بن حنیف تھے جو امام کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے. اتنے صاحبان ایمان لوگوں کو امام نے گورنر بنایا تھا. امام نے عمرو بن حریث کو گورنر نہیں بنایا، اشعث بن قیس کو گورنر نہیں بنایا. ان لوگوں کو گورنر نہیں، شبیش بن ربیع کو گورنر نہیں بنایا. یہ سارے لوگ کربلا میں تھے، عبید اللہ ابن زیاد کے کمانڈروں میں سے تھے. کسی ایک کو امام نے گورنر نہیں بنایا. بنایا یا نہیں بنایا؟ نہیں بنایا. اچھے لوگوں کو بنایا، لیکن اس کے بعد اپنے گورنروں پہ کڑی نظر رکھتے تھے. اسی لیے امام کے ایک گورنر ہیں اور ایک خاتون ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے مل جل کر، محمد اور آل محمد. ایک اور مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد. مجھے بہت معاف کریے گا، مجھے معلوم ہے کہ صبح سے شام تک عزاداری ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا اور آپ کا وقت لوں گا، اور اس بات کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی کہ عائشہ، طلحہ، زبیر یہ کہاں سے نکلیں گے؟ یہ کہاں سے نکلیں گے؟ یہ مکے سے نکلیں گے. کس کی طرف؟ بصرے کی طرف. امام کہاں سے نکلیں گے؟ امام کا راستہ کیا ہوگا؟ امام مدینے سے نکلیں گے، ربضہ آئیں گے، ربضہ سے نکلیں گے، ذیقار آئیں گے، ذیقار سے نکلیں گے تو بصرے کے قریب پہنچیں گے. پھر سے ایک مرتبہ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. بس جمل والے کہاں سے نکلیں گے؟ جمل والے کہاں سے نکلیں گے؟ جنگ جمل کو جمل کیوں کہا جاتا ہے جی؟ اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، چونکہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ جمل کہا جاتا ہے. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ جمل کہا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہم شیطان کو بھی حضرت شیطان کہتے ہیں. آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ اب آپ کو پتہ چلا؟ جی ہاں، حضرت صلوات پڑھیں بر محمد. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں، حضرت کس معنی میں یہ تو آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بہت ہی اچھی بات ہے. پہلا کام
गवर्नरों को हटा दे। अच्छा हाँ, रास्ता बता रहा था आपको ना, रास्ता बता रहा था। इमाम मदीने से कहाँ पहुँचेंगे? रबज़ा। रबज़ा कहाँ पहुँचेंगे? रबज़ा। रबज़ा से कहाँ? ज़ीक़ार। रबज़ा से कहाँ? मदीने से, बोलिए ना, मदीने से रबज़ा, रबज़ा से ज़ीक़ार, ज़ीक़ार से जमल भी दो है। मैंने भी पहली मर्तबा सीखा है, मैंने भी पहली मर्तबा सीखा। एक जमल असग़र है और एक जमल अकबर है। अल्लाह अल्लाह। और ये हम सीखेंगे जमल असग़र किसको कहते हैं और जमल, दो जंग है, दो जंग हुई हैं, एक को जमल असग़र कहते, दूसरी को जमल अकबर कहते। अच्छा, वो क्या मैं बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि गवर्नरों को माज़ूल किया, हड़पा हुआ माल बैतुल माल में पलटा दिया। तीसरी बात, बराबर से तकसीम। चौथी बात, आज़ादी और मुसावात। पांचवी बात, वालियों पे कड़ी नज़र, वालियों पे कड़ी नज़र। सौदा बिनते अम्मारा हैं, एक खातून, इमाम के किसी गवर्नर ने इनके हक में जुल्म किया। बहुत तवज्जो करिएगा, कितनी कड़ी नज़र इमाम की अपने वालियों पे थी। ये जुल्म की शिकायत लेके इमाम के पास जब आई तो इमाम मुसल्ले पे खड़े थे और तकबीरतुल इहराम कहने जा रहे थे। इतने में शिकायत लेके आ गए, इमाम बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, बताओ तुम्हारी बात क्या है? आपके गवर्नर ने जुल्म किया। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने के बाद इमाम ने कहा, अल्लाहुम्मा इशहद अलैया व अलैहिम, ए अल्लाह तो मुझ पे भी गवाह है, मेरे गवर्नरों पे भी गवाह है। इन्नी लम अमुरहुम, ए अल्लाह मैंने इन्हें हुक्म नहीं दिया है बेजुल्म खल्क का कि वो तेरी मखलूक पे जुल्म करें, और नहीं मैंने तेरी नाफरमानी का इन्हें हुक्म दिया। उसके बाद वहीं के ऊपर इमाम ने लिखा कि मैं अपने इस गवर्नर को हटाता हूँ। लिखने के बाद माजूल नामा उसी सौदा को दे दिया, कहा लो लेके चली जाओ और जाके उसे दे देना, और कहा कि अली, अब तुम अली के गवर्नर नहीं हो सकते। जो जुल्म करे वो किसी का गवर्नर तो हो सकता है, अली का गवर्नर नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, जो जुल्म करे, का जो जुल्म करे वो किसी का गवर्नर हो सकता है, अली का गवर्नर। अच्छा, छठी बात, छठी बात, ये मुआविया ये मुनाफिक था। अच्छा, छठी बात, शफ़ाफ़ियत। अली की हुकूमत में जो बात थी साफ साफ थी। आपको पता है जब 6 नफरा कमेटी बनी और हम लोगों ने साले गुज़िश्ता पढ़ा था, वह अब्दुर्रहमान बिन औफ आखिर में बचा और इमाम के पास आके कहता है, आपको हुकूमत देता हूँ इस शर्त पे आप खुदा की किताब पर अमल करेंगे, रसूल की सुन्नत पर अमल करेंगे, और किस पर अमल करेंगे? सीरत शेखैन पर। इमाम ने क्या कहा? इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा सिर्फ और सिर्फ किताब खुदा पे और सुन्नत नबवी पे, शेखैन की सीरत पे अमल। लेकिन तीसरे खलीफा से कहा तो फौरन कबूल कर लिया, दोबारा का फौरन कबूल कर लिया। ये हैं अली इब्ने अबी तालिब। हम हुकूमत छोड़ सकते हैं मगर शफ़ाफ़ियत को नहीं छोड़ सकते। अल्लाह अल्लाह, हम हुकूमत छोड़ सकते हैं, शफ़ाफ़ियत को नहीं छोड़ सकते। अब बात को समेट रहा हूँ, अब बात को समेट दिया। कितने पॉइंट्स बताए? 6 हो गए ना। पहला बता दीजिए। पहला, गवर्नरों को माज़ूल किया। दूसरा, बैतुलमाल को लौटाया। तीसरा, बराबर से बांटा। चौथा, आज़ादी और मुसावात। पांचवा, वालियों पे कड़ी नज़र। छठा, शफ़ाफ़ियत। इतनी बात हो गई। अब ये सारी पिछली बात और अगली बात। अब ये लोग तलहा, ज़ुबैर और आयशा असलहा जमा कर रहे हैं। कहाँ पे? कहाँ पे असलहा जमा कर रहे हैं? मक्के में। कहाँ पे जमा कर रहे हैं? इमाम ने तीसरे खलीफा के गवर्नर को माज़ूल किया। तीसरे खलीफा का एक गवर्नर अब्दुल्ला इब्ने आमिर बसरे का, और तीसरे खलीफा का गवर्नर याला बिन उमय्या है यमन का। ये दोनों को हटाया। जब हटाया तो
انہوں نے بیت المال کا مال ہڑپ لیا، اور جب یہ دیکھا کہ طلحہ زبیر اور عائشہ مکے میں جمع ہیں، تو جو بیت المال کا مال ہڑپا تھا سارا مال لے کے آ گئے مکے میں، اور آ کے کہنے لگے کہ جنگ کا مالی مدد ہم کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو تیسرے خلیفہ کا گورنر یعلا بن امیہ تھا، اس نے یہ جنگ جمل میں مسلمانوں ہی کا مال مسلمانوں کے خلاف لگ رہا ہے، 600 اونٹ دیے ہیں اس نے، 1-2 اونٹ کی بات نہیں ہے، 600 اونٹ دیے اور 6000 درہم دیے۔ بس آج کی گفتگو یہیں تک ہوگی۔ آج ہم نے کتنی باتیں سیکھی ہیں الحمدللہ۔ اے کاش کوئی ترازو ہوتی جو ہمارے علم کے وزن کو بتا دیتی، تو آج پتہ چل جاتا کہ ہم اور آپ کا وزن بڑھے چاہے نہ بڑھے۔ 10 سال عمریں سب کی بڑھ گئی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے نا، سیکھنے سے زندگیاں بڑھ جاتی ہیں، سیکھنے سے انسان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں نا، تو وزن بڑھے یا نہ بڑھے ہم سب کی عمریں ضرور بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کیا سیکھا؟ ام سلمہ کا استدلال۔ دوسری کیا بات سیکھے؟ حضرت ام سلمہ کا خط امام علی علیہ السلام کے نام۔ پھر تیسری بات کیا سیکھے؟ حضرت ام سلمہ نے امام علی علیہ السلام کے مکے میں فضائل و مناقب بیان کیے، اتنی باتیں سیکھی نا۔ اچھا اس کے بعد آنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا سیکھا؟ امام علی مقام نے ادھر سے وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے، امام علی مقام نے 4 مہینے کے بعد طلحہ زبیر نے امام کی بیعت توڑ دیا، اور پھر امام نے 4 مہینے میں کیا کیے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے پرچم مخالفت بلند کر دیا۔ یہ 6 باتیں بتا دی۔ اب کل سے شروع ہوگی بات یہاں سے کہ یہ جو حضرت عائشہ تھی، انہوں نے 80 دینار کا ایک اونٹ خریدا۔ کتنے دینار کا؟ دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، اور چاندی کے سکے کو کیا کہا جاتا ہے؟ درہم۔ تو 80 دینار کا بڑا قیمتی اونٹ تھا، 80 دینار کا خریدا، اور جو اس کا کجاوا تھا اس کجاوے کو اس اونٹ پہ باندھا گیا جس کا نام عسکر تھا۔ کیا تھا؟ عسکر، عین سین کاف رے۔ کس پہ باندھا گیا؟ عسکر پہ۔ تو یہ جو عسکر اونٹ آیا تھا، یہ جو اس کا اونٹ والا تھا، اس نے آ کے ان کے سامنے قصیدہ پڑھا۔ یہ بڑا طاقتور اونٹ ہے، یہ اتنی دیر میں اتنی دور کا راستہ طے کرتا ہے، اس کا نام عسکر ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ عسکر ہے۔ بس جیسے ہی عسکر کہا، ام المومنین کے پیروں تلے سے زمین کہا اس اونٹ کو لے جاؤ، اس اونٹ کو لے جاؤ، ہم اس پہ سوار نہ ہوں گے۔ کیوں؟ کہا رسول اللہ نے منع کیا ہے عسکر نامی اونٹ پہ سوار نہ ہونا۔ اللہ اللہ، کہا رسول اللہ نے منع کیا ہے عسکر نام کے اونٹ پہ سوار نہ ہونا، اسے لے جاؤ۔ بڑا منایا، اس نے نہیں مانی، لے کے گیا۔ اب کیا کرے؟ کوئی اونٹ ہی نہیں تھا، اس نے اس کا پالان جو ہوتا ہے بدل دیا، اور بدل کر کے لے آیا، اور لانے کے بعد کہتا ہے یہ اس سے اچھا ہے۔ اللہ اللہ، لانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یہ اس سے اچھا ہے۔ اچھا، راضی ہو گئی۔ اچھا، تو جو کجاوا تھا جس میں بیٹھنا ہے اس کے اوپر پہلے چادر چڑھائی گئی، چادر کے اوپر چیتے کی کھال چڑھائی گئی، چیتے کی کھال کے اوپر زرہ چڑھائی گئی، اور پھر اس کو عسکر پہ رکھا گیا، اور اس میں ان کو بیٹھایا گیا، اور اس میں کیا کیا گیا؟ اب مکے میں سوار ہو گئی۔ اب جب نکلنے کا مسئلہ آیا تو مشورہ ہونے لگا، مدینے چلیں یا شام چلیں؟
मदीने चलें या शाम चलें, यहीं से कल की गुफ्तगू होगी, यहीं से कल की गुफ्तगू होगी। आप भी अपने अज़हान आलिया तक इन बातों को रखिएगा। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू इसी के आगे से करूँगा। मुहर्रम की 3 तारीख़ है और रोने के लिए बस इतना काफ़ी है कि आज माह मुहर्रम की 3 तारीख़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं ना दोस्त की अज़मत कितनी होती है, और वो भी हबीब जैसा दोस्त हो, और वो भी हुसैन का दोस्त हो। हुसैन ने कई ख़त लिखे, उसमें से एक ख़त अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को लिखा, और लिखा, ए हबीब, तुम जानते हो ना हमारा रसूलुल्लाह से रिश्ता क्या है, तुम हमें खूब पहचानते हो। हबीब, हम नरग़े आदा में घिर चुके हैं, अगर हो सके तो हमारी नुसरत को आ जाओ। अजरकुम अल्लाह। ख़त लिख दिया, कासिद को दे दिया, कासिद आया, दक्कुल बाब किया, कौन? अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का नामाबर हूँ। हबीब उठे, ख़त को लिया, क्या देखा? मेरे आका ने मुझे याद किया है, अपनी आंखों से लगा लिया, आंखें अश्कबार हो गई। ज़ौजा ने पूछ लिया, हबीब किसका ख़त है? कहा मेरे आका ने बुलाया है। कहा क्या सोचते हो? कहा सोचता हूँ कि मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। हबीब, फर्जंदे रसूल बुलाएं और आप जाने के लिए सोचें। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रलाए, इतना कहना था। ए हबीब, अरे मैं हुसैन की नुसरत को चाहूँगी, इतना कहना था। मुअज़्ज़मा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं जाऊँगा। एक मरतबा ज़ौजे हबीब ने कहा, पर एक शर्त है, शर्त ये है जब मेरे आका की खिदमत में पहुँचिएगा तो मेरी तरफ से मेरे आका के हाथ को बोसा दीजिएगा, और मेरी तरफ से मेरे आका को सलाम कह दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। हबीब ने अपने गुलाम को बुलाया और घोड़ा दिया, कहा फला मकाम पे जाके इंतज़ार करना। हबीब का गुलाम घोड़ा लिए हुए था, क्या देखा? हबीब को आने में देर हुई, घोड़े से कहा, ए अस्बे बावफा, घबरा नहीं, अगर तेरा आका ना आया तो मैं तुझ पे सवार होके जाऊंगा। मक्तल के अल्फाज है, ये सुनना था। घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। हबीब ने क्या देखा, तड़प गए। हाय मेरे आका पे ये मुसीबत के लम्हात। एक मर्तबा गुलाम से कहा, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। गुलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, अरे काम का वक्त था, मुझे अपने साथ रखा, और जब नुसरत हुसैन का मसला आया मुझे छोड़ के जा रहे हैं। हबीब ने गुलाम को लिया, आका की खिदमत पे बढ़े। एक परचम बचा हुआ था। ए मेरे साथियों, अरे मेरा हबीब आ रहा। हुसैन के खैमे में खुशी की लहरें जाग उठी। एक मर्तबा ज़ैनब ने पूछा, फिज़ा क्या माजरा? फिज़ा ने कहा, शहज़ादे। हबीब आए, शहज़ादी ने कहा, फिज़ा हबीब को हमारा सलाम कहला दो। अरे शहज़ादी का सलाम सुनना था। हबीब ने सर पीट लिया। हाय रे हुसैन की मज़लूमियत, गुलामों को नबी ज़ादिया सलाम कहलाए। और हबीब जब घोड़े से ज़मीन पर आए तो हुसैन ने मरसिया पढ़ दिया। हाय मेरा बचपन का दोस्त न रहा, बानन इनके सारों फी वजिल हुसैन। हुसैन के चेहरे पे शिकस्तगी के आसार नुमाया थे।
فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الزهراء وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما دے، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔